اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن حکومت بھی چاہتی تھی کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر جو نون لیگ ہے اسے امیدوار تک نہیں مل رہے، پی ڈی ایم کو امیدوار نہیں مل رہے۔ 101 جو یونین کونسل کے حلقوں میں الیکشنز ہونے ہیں، اب تک کے جو ذرائع کے مطابق نون لیگ کو صرف 30 حلقوں پر ان کے امیدوار ملے تھے کچھ عرصہ پہلے، لیکن جو کہ بعد میں 70 تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن انہیں جب امیدوار نہیں مل رہے تو انہیں ووٹ کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک جو اہم رپورٹ سامنے آئی اس کے بعد بلدیاتی الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا۔ تو بلدیاتی الیکشن کی جو رپورٹ آئی اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کس وجہ سے مجبور ہو گئی وفاقی حکومت کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالے اور وہ الیکشن کمیشن یہ ملتوی کر دے بلدیاتی الیکشنز کو، کیونکہ پہلے بھی الیکشن کمیشن کو نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی بی پارٹی کہا جاتا ہے۔ اب وہ رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو یونین کونسل میں سے 63 یونین کونسل پر پی ٹی آئی وہ سیٹیں جیت جائے گی، جبکہ 25 سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ جیت سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 2 سیٹس جیت سکے گی، جبکہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں آزاد امیدوار وہ 6 سیٹیں حاصل کر سکیں گے۔ جب یہ رپورٹ سامنے آئی وفاقی حکومت کے تو اس کے بعد وفاقی حکومت میں ہلچل مچ گئی اور پھر وہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ آیا جو کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے، اور ویسا ہی فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر دفعہ دے دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کراچی کے جو الیکشنز ہیں بلدیاتی الیکشن وہ 7 دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں، 6 دفعہ پہلے ملتوی ہو چکے ہیں اور اب 7ویں دفعہ ملتوی ہونے کے قریب ہیں۔ تو یعنی کہ یہ حکومتیں جو ہیں، پی ڈی ایم جو ہے، یہ بلدیاتی الیکشن کروانے سے بھی ڈر رہی ہیں۔ تو یہ کیسے صوبوں کے اندر الیکشن کروائیں گی، یہ کیسے عام انتخابات کی طرف جا سکتی ہیں، اور اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات جتنا زیادہ ڈیلے ہو سکتے ہیں ہو جائیں، جتنے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاشی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 2024 تک انتخابات کو لے جائیں۔ اسی بارے میں بابر اعوان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی حکومتی ضد ایک وجہ ہے۔ پی ڈی ایم کو امیدوار نہیں مل رہے، جبکہ امیدواروں کو ووٹرز نہیں مل رہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے حق کے نمائندگی چھینا نہیں جا سکتا۔ دنیا کی واحد حکومت ہے جو ووٹرز سے اتنی زیادہ خوف زدہ ہے۔ یعنی کہ جو پی ڈی ایم ہے اس ٹائم ووٹ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، الیکشن سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ اب ہم آپ کو ذرا بتا دیں کہ جو کمپیریزن تھا، جبکہ ان کی جو اپنے وزیر خزانہ ہے، سابق وزیر خزانہ، وہ بھی بتا چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا اس میں جو روزگار کے مواقع تھے وہ کافی تھے، اور یہاں تک کہ وہ پچھلی حکومتوں سے بھی کافی بہتر تھے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بہتر تھے، یہ اعتراف کر چکے ہیں سابق جو وزیر خزانہ ہیں، نون لیگ حکومت کے سابق جو وزیر خزانہ ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو فارن ریزروز تھے جو کہ اب $6.1 بلین تک آ پہنچے ہیں، جو کہ کم ترین ہسٹری کی کم ترین سطح پر اس ٹائم پاکستان کے فارن ریزروز کھڑے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر پاکستان کی ہسٹری کی بلند ترین سطح تک پہنچے تھے، اور وہ بلند ترین سطح تھی $27.10 بلین، یعنی کہ $27.10 بلین تک پاکستان کے ریزروز پہنچے تھے، اور جو اب گرتے ہوئے $6.1 بلین پر پہنچ چکے ہیں، جس میں سے بھی جو $3 بلین ہیں وہ سعودی عرب کے ہیں، $3 بلین چائنا کے ہیں، تو باقی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا بچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو 22 دن ہیں، 22 دن کے ریزروز بھی نہیں بچ گئے، کہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے اس کے 22 دن کے پیسے بھی پاکستان کے پاس نہیں ہیں۔ وہ دور حکومت جس میں پاکستان امپورٹ سے ایکسپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے عروج پر تھی۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دنیا میں مقام ہے، پاکستان نہ صرف امریکہ، یورپ، بلکہ پوری دنیا میں اپنی ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان کی ایکسپورٹنگ انڈسٹری جس پر عمران خان صاحب نے ان کو بہت زیادہ فوائد بھی دیے، ان کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا، جس بیسس پر عمران خان صاحب نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی، کیونکہ وہ ایک ایکسپورٹنگ انڈسٹری تھی، جس وجہ سے وہ انڈسٹری اپنے عروج پر پہنچی، اور انہوں نے 3 شفٹس میں کام کیا، فل پوٹینشل پر کام کیا، یہاں تک کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے جو آرڈرز تھے وہ بھی پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے۔ تو وہ انڈسٹری اب انہوں نے ہفتے کے روز اپنی جو انڈسٹری ہے اسے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ انڈسٹری بند کریں ہیں، جو معاشی پالیسیاں ہیں حکومت کی اس وجہ سے ہمیں مجبوراً ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی 1600 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی 1600 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، جس وجہ سے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں۔
اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان میڈ ان پاکستان کی طرف جا رہا تھا، یعنی کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اب پاکستان کے اندر جتنی بھی چیزیں امپورٹ ہو کر آتی تھی ان تمام چیزوں کی طرف جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کا یہ فوکس تھا کہ ان تمام چیزوں کو کہا جائے کہ ان تمام کمپنیز کو کہا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے پلانٹس لگائیں اور پاکستان کے اندر وہ چیزیں پروڈیوس کریں اور پاکستان کو ہی بیچیں۔ یعنی جو موبائل انڈسٹری تھی ان کو کہا جا رہا تھا، سیمسنگ آنے کے لیے رضامند تھا، گاڑیوں کی بہت زیادہ فیکٹریز جو کمپنیز تھی وہ پاکستان میں آ رہی تھی، تو اب وہی فیکٹریز جو پہلے موجود تھی وہ بھی بند کر کے جا رہی ہیں اور جو پاکستان میڈ ان پاکستان کے خواب تھا پاکستان کا وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ آئل ریفائنریز بھی پاکستان کی بند ہونے کو کیونکہ پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان جب آئل امپورٹ نہیں کر پائے گا تو پاکستان کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ کس طرح سے کام کر سکیں گی اور کس طرح سے منافع بخش ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو آئل ریفائنریز ہیں، نشاط گروپ آف کمپنیز نے آئل ریفائنریز بھی اپنی بند کر کے اپنا جو سرمایہ ہے وہ بھی باہر منتقل کرنے کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا ہے اور وہ باہر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ ٹویٹا کمپنی نے اپنے پروڈکشن پلانٹ بند کر دی ہیں، سزوکی کمپنی نے اپنے پروڈکشن پلانٹ بند کر دی ہیں، بلوچستان ویل لمیٹڈ کمپنی نے بھی اپنے جو پروڈکشن پلانٹس ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ یعنی کہ 8 ماہ کی اس حکومت کے دوران پاکستانی قوم کو کوئی خوشی کی خبر نہیں ملی، کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس سے پاکستانی قوم کو کوئی حوصلہ ہو کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ ہر چیز بند کرنے کی خبر تو آئی، کوئی نیو چیز اوپن ہونے کی خبر نہیں آئی۔ کمپنیز پاکستان سے باہر جانے کی خبریں تو ضرور آئی لیکن کمپنیز کا باہر سے پاکستان انویسٹ کرنے کی خبریں نہیں آئی۔ یہاں صرف الیکشنز پہ ہی فوکس کیا جا رہا ہے کہ کب الیکشن نہیں کروانے، کب الیکشن ملتوی کرنے ہیں، کب الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کے الیکشنز کو ملتوی کر دیا جانا ہے، سندھ کے اندر الیکشنز کروانے ہیں یا نہیں کروانے، اسلام آباد کے اندر الیکشنز کروانے ہیں یا نہیں کروانے۔ کبھی آصف علی زرداری صاحب پہنچ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں انہیں خریدنے میں ماحول بازار گرم رکھتے ہیں، مچھلی منڈی بنا دیا جاتا ہے پاکستان کی جو اسمبلیز ہیں ان کو، لیکن نہ تو پاکستان کی معیشت کے اوپر فوکس ہے، نہ پاکستان کی عوام کو اس دلدل سے نکالنے کے اوپر فوکس ہے، نہ اس بات پہ فوکس ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ سے کیسے بچایا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔